کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اور اولاد کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور اولاد ہونا حادث ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اولاد والدین کے لیے سہارا ہوتی ہے نا؟ اس لیے اولاد کی پیدائش سے والدین اظہار خوشی کرتے ہیں۔ ہر والدین کو اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت بے لوث نہیں ہوتی بلکہ محبت بالغرض ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ غرض و غایت سے پاک ہے۔ بچپنے میں اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اور والدین کو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد والدین کے لیے اس لیے محنت و مشقت کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد کام آئے۔ ماں حاصل یہ نکلا کہ والدین کی طرف سے دیکھا جائے یا اولاد کی طرف سے دیکھا جائے، ضرورت دونوں طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، بری ہے۔ البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اللہ کو کوئی اولاد تو نہیں ہے، لیکن ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے، جن کا نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ ہے۔ ان کے طفیل میں زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے، اور ستاروں کے انجمن سے کہکشاں کو سجا دیا گیا ہے، تو پتا چلا کہ ہمارا رسول بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رسول بے مثال ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ ملے گا۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے وَلَمْ يُولَدْ، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا اسے کوئی نہیں جانتا، بلکہ خدا کے لیے تولد کا عیب لگانا اس کی ذات کبریائی کے لیے شرک ہے۔ جس طرح پروردگار عالم اولاد کے جھمیلوں سے پاک و صاف ہے، اسی طرح والدین کی فالتو بکواس سے پاک و صاف ہے۔ ساری کائنات اس سے ہے اور وہ کسی سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر والدین کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں۔ اگر خدا چاہے تو دنیا کا وجود بغیر والدین کے باقی رکھ سکتا ہے، لیکن عالمی مثال میں ایسا نہیں ہے، بلکہ بقائے عالم کے لیے رشتہ مناکحت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، حصول غلہ کے زراعت کو وسیلہ قرار دیا ہے، ستر عورت کے لیے کپڑوں کو ضروری قرار دیا ہے، وسائل کی دنیا میں ایک کو دوسروں کے لیے محتاج بنایا ہے۔ سر کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ غریب امیر کا محتاج ہے، امیر غریب کا محتاج ہے، زمین آسمان کا محتاج ہے، آسمان زمین کا محتاج ہے، بلندی پستی کی محتاج ہے، پستی بلندی کی محتاج ہے۔ غور کرنے کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے، معمہ حل ہو جاتا ہے کہ جب فانی زندگی کی محتاج ہے تو باقی زندگی خدا کی محتاج ہوگی، رسول خدا کی محتاج ہوگی۔ اب مجھے کہنے دیا جائے کہ خدا کی ذات باقی ہے اور حضور علیہ السلام فنا فی اللہ ہے، لہذا حضور بھی باقی ہے، بلکہ فنا فی الرسول ہونے والے بھی باقی ہیں، اور جس نیک بخت کو یہ عظمت حاصل ہو گئی جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی، منتظر اس کے لیے حشر میں جنت ہوگی۔ اب غور کریں، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اب اللہ ایک کیوں ہے؟ چند مثال انشاءاللہ سنیے، بڑا مزہ آئے گا۔ اگر دو خدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک خدا کیوں ہے؟ اب دیکھیں، اگر دو خدا ہوتا تو ایک خدا کہتا کہ میں رات بناؤں گا، اور دوسرا خدا کہتا کہ میں دن بناؤں گا۔ اب بتائیں دونوں میں لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی نا؟ ایک کہتا میں پانی برساؤں گا، دوسرا کہتا میں پانی برسنے نہیں دوں گا۔ ایک کہتا میں اس کو زندہ کروں گا، دوسرا کہے گا میں اس کو ماروں گا۔ تو اس لیے دو خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ اب دیکھیں اللہ ایک ہے۔ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عدد کسے کہتے ہیں۔ غور سے سنیں، عدد ایک عدد ہے،
1 2 3 4 5 یہ سب کیا ہے؟ عدد ہے، لیکن ایک عدد نہیں. آپ غور کیجیے گا، ایک عدد نہیں ہے. یعنی ایک کے بعد جتنے بھی حرف ہیں، 2 ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ تمام حرف کیا ہے؟ عدد ہے. لیکن ایک عدد نہیں ہے، اس لیے کہ عدد کے لیے پہلے ہونا اور بعد میں ہونا ضروری ہے. اور ایک سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. البتہ ایک کے بعد 2 ہے.